اس حدیث میں تیسرے نمبر پہ جو طولہ، جس کی میں نے شرح پہلے بھی بیان کی ہے، طولہ کیا ہے جو کہ شرک ہے، ابن حبان اور حاکم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ حدیث سن کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رقیہ اور تمائم تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ کیا چیز ہے، رقیہ یعنی دم، تمائم تعویذات، لیکن طولہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی وہی شرح بیان کی کہ ایک تعویذ ہے جسے حب کی غرض سے، محبت کی غرض سے بیویاں اپنے شوہروں کے لیے بنوایا کرتی تھی۔ تو اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، شوہر اپنی بیوی کے لیے کہ میری بیوی کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے، یا بیوی اس غرض سے ایسا تعویذ بنوائے کہ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے، تو اسے طولہ کہتے ہیں، اور ایسے تعویذات بھی شرک میں آتے ہیں۔ اور حضرت ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الطولہ یہ جو ہے ایک جادو کی ایک قسم ہے جس کے ذریعے عورتیں اپنے شوہروں کی نظر میں محبوب بننے کی کوشش کیا کرتی تھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ میں سے شاید بعض کوئی ساتھی یہ بھی کہے کہ حضرت آپ ان چیزوں کو شرک بیان کر رہے ہیں، لیکن ہم تو فلاں مولوی صاحب کے پاس گئے، ہم نے دم کروایا کسی داغے پر تو ہمیں شفا حاصل ہوئی، ہم فلاں بابا جی کے پاس گئے، بزرگ کے پاس گئے، ہم نے ان سے تعویذ لیا تو ہمیں کیا حاصل ہوئی؟ شفا حاصل ہوئی۔ تو آپ تو کہتے ہیں شرک ہے تو اس میں شفا کیوں ہے؟ تو اس کی مثال کہ تعویذات یا دم وغیرہ میں شفا کے مثال کو سمجھنے کے لیے ہم ایک دو مثالیں بیان کرتے ہیں کہ ان میں تاثیر کس طرح ہے۔ ایک حکایت بیان کروں گا، مثال بیان کروں گا اس چیز کو سمجھنے کے لیے۔ ایک کالج کا طالب علم ایک مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے حضرت میں کند ذہن ہوں، مجھے کوئی چیز جلدی نہیں یاد ہوتی، میرے مارکس نمبر جو ہیں بہت کم آتے ہیں ایگزامس میں، بلکہ بعض اوقات کسی پیپر میں سپلی بھی آ جاتی ہے، فیل بھی ہو جاتا ہوں، تو مجھے کوئی تعویذ بنا کے دیجئے کہ میں اسے استعمال کروں تو کیا میرے نمبر اچھے آ جائے۔ وہ مولوی صاحب صحیح العقیدہ موحد ہوتے ہیں، وہ اسے تعویذ بنا کے دے دیتے ہیں، پکڑا دیتے ہیں، وہ پہن لیتا ہے، پہن کے چلا جاتا ہے، اپنی تیاریوں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ جب پیپر ختم ہو جاتے ہیں، مولوی صاحب کے پاس مٹھائی وغیرہ لے کے آتا ہے کہ حضرت آپ نے تعویذ بنا کے دیا تھا، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا، دیکھیں یہ جو ہے مٹھائی اسی چیز کی۔ وہ مولوی صاحب کہتے ہیں تعویذ نکالو، اسے کھولو، دیکھو کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ کھول کے دیکھتا ہے تو وہ تعویذ اندر سے خالی ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا۔ وہ کہتا ہے حضرت یہ تو خالی ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا اصل میں تعویذ جو ہے میں نے اس میں کچھ لکھا ہی نہیں تھا تو خالی ہی ہوگا۔ جب میں نے دیکھا کہ تمہارا عقیدہ، تمہارا ذہن اس طرف ہے کہ بھائی میں کوئی تعویذ پہنوں گا تو میرا ذہن کھل جائے گا، میں ایگزامس میں اچھے مارک اور حاصل کروں گا اور پاس ہو جاؤں گا، تو میں نے تمہارے اصرار پر، تمہارے کہنے پر یہ خالی کاغذ کا ٹکڑا تمہیں دے دیا، اصل میں اس میں شفا یا اس میں تاثیر تھی ہی نہیں۔ جب تم یہاں سے گئے تو تمہارے ذہن میں ایک چیز بیٹھ گئی کہ اب میں کیا استعمال کر رہا ہوں؟ تعویذ استعمال کر رہا ہوں۔ اب جب تم محنت کرتے تھے تو تمہیں اس چیز کا یقین ہوتا تھا کہ میں اب پاس ہوں گا، میرے اچھے مارکس آئیں گے، میری کوئی سپلی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ تو یہ جو طاقت ہے یہ اس تعویذ وغیرہ کی تاثیر میں نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے یقین کی طاقت ہے۔ تم نے جیسا جیسا یقین کیا ویسا ہی تمہارے ساتھ ہونا شروع ہو گیا۔ تو آدھی تاثیر تو انسان کے اپنے من، اپنے جو جسم یا اپنے جو دل میں ہوتی ہے، اپنے ذہن میں، اس کے شعور میں جو یقین کی طاقت ہوتی ہے، اس سے آدھے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اسی میں اگر میں غلط نہیں ہوں، آپ حضرات کے بھی شاید علم میں ہو، ہپنوٹائز ایک قسم کا ذریعہ علاج ہے جو چائنا میں خاص طور پہ مشہور ہے، یا ہیپاٹائزم بھی اسے کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی مریض کو لٹا کے اسے چیزیں بولتے رہتے ہیں کہ ابھی تم یہ فیل کر رہے ہو، تم یہ محسوس کر رہے ہو، فلاں فلاں فلاں، تو وہ جیسے جیسے وہ بولتا ہے وہ شخص ویسے ویسے اپنے آپ کو یعنی محسوس کراتا ہے وہ مریض، تو اس کا یقین ویسا بن جاتا ہے کہ میں ابھی ٹھیک ہو رہا ہوں، ٹھیک ہو رہا ہوں، ٹھیک ہو رہا ہوں۔ یہ جب وہ سوچنے لگ جاتا ہے تو آدھی بیماری ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آدھی بیماری
آدھے مسئلے مسائل ہمارے یقین کی طاقت سے ہی ختم ہو جاتے ہیں. تو بجائے اس کے ہم تعویذات اور غیر شرعی چیزوں پہ یقین رکھیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. ہمیں اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے. جب اللہ پہ یقین رکھیں گے تو خود بخود ہماری بیماریاں پریشانیاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حل فرما دیں گے. ایک اپنے سے متعلق ایک چھوٹی سی بات جو ہے مجھے یاد آ رہی ہے، مثال کے طور پہ پیش کروں گا. اسکول کے زمانے میں ہر کسی کا ایک مشغلہ ہوتا ہے، ہابی ہوتا ہے. تو میرا مشغلہ تھا کہانیاں پڑھنا. تو کہانیوں میں سے جو ہے ایک ڈائجسٹ آیا کرتا تھا، خوفناک ڈائجسٹ. شاید آپ میں سے کسی نے پڑھا بھی ہو. تو خوفناک ڈائجسٹ میں جو چھپ چھپا کر پڑھا کرتا تھا، اس میں جو کہانیاں ہوتی تھیں بڑی بڑی طویل کہانیاں ہوتی تھیں، اور اس طرح کی ہوتی تھی کہ کچھ ساتھی، مثال کے طور پہ میں مثال دوں گا، کچھ ساتھی جیسے جنگل میں جا رہے ہیں، جنگل میں جائے ان کا سامنا جو ہے کسی بھوتوں، چڑیلوں، سایوں سے ہوا. ٹھیک ہے، ان سے ہوا تو ان میں سے بچتے بچاتے وہ نکلے. بعض کو جو ہے اس چڑیل نے، جن نے، بھوت نے مار دیا. ٹھیک ہے، ایک جو ہے ان میں جو ہیرو ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، تو اس کی طرف جب اس جن نے اپنا ہاتھ لپکایا، اس کی گردن تک ہاتھ پہنچا، اسے ایک دھچکا لگا جن کو، اور وہ پیچھے جا گرا. وجہ کیا تھی کہ اس کے گلے میں ایک لاکٹ ہوتا ہے اللہ کے نام کا. جب یہ میں کہانیاں پڑھا کرتا تھا ڈر بھی لگتا تھا، کیونکہ خاصی خوفناک اس میں بچپن کے زمانے میں وہ لگا کرتی تھی. اور پھر میرا آہستہ آہستہ عقیدہ یا وہ یقین کیسا بنتا گیا کہ میں دکان پہ جا کے میں نے 3-4 قسم کے جو لاکٹ لیے، اللہ کا نام ان پہ لکھا ہوتا تھا. پھر میں جب وہ کہانی پڑھتا تھا مجھے ڈر بھی لگتا تھا، لیکن بنسبت پہلے کہ وہ ڈر کم ہو گیا تھا. میں بھی یہی سوچتا تھا کہ ساتھ والے کمرے میں ہلکی سی ہوا ہے، وہ یہاں پہ کوئی جن ہے، چڑیل ہے. ٹھیک ہے، لیکن خیر ہے، میرا کیا بگاڑ لے گی، میرے گلے میں کیا لاکٹ ہے. جب میرے پاس آئے گا اسے کرنٹ لگے گا، دھچکا لگے گا تو ادھر گر جائے گا، بھسم ہو جائے گا. تو یہ بچوں کی سینس سے بنتی بنتی یہ چیزیں ہماری پروان چڑھتی ہے. اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بھی نگرانی کیا کریں. وہ کیا چیز پڑھ رہے ہیں، کیا چیز دیکھ رہے ہیں. وہ اس قسم کے کارٹونس وغیرہ بھی دیکھتے ہیں، جیسے موٹو پتلو اور دوسرا پتہ نہیں کیسے کیسے کارٹون ہوتے ہیں. اگرچہ کچھ انٹرٹینمنٹ یا لطف اندوزی کے لیے بعض چیزیں کسی حد تک جو ہے صحیح ہیں، لیکن اگر ہم نے غور کیا ہو تو کچھ کارٹونس ایسے بنائے گئے جس میں بار بار بھگوان کا ذکر آتا ہے. ایک ہیولا سا یا اس طرح وہ ایک بادل سا آتا ہے، اس میں سے ایک چیز نکلتی ہے، ایک بندہ نکلتا ہے، جن نکلتا ہے، اسے بھگوان کا نام دے دیا. تو بچوں کی یہ جو سینس ہے، ان کی پکنگ پاور ہوتی ہے یہی عمر. تو وہ ہر چیز کو پک کرتے ہیں اور اپنے ذہن میں بٹھاتے رہتے ہیں. تو یہ چیزیں پروان چڑھ کے جو ہے یہ ان میں شرک پیدا کر دیتی ہے. ان کارٹونوں سے، اس قسم کے خاص طور پہ کارٹونوں سے بالکل اپنے بچوں کی نگرانی میں رکھیں انہیں، اور ان کو ان چیزوں سے بچائیں. اسی طرح نیٹ وغیرہ جو ہے ان کے استعمال میں اپنی نگرانی میں دیا کریں. کتابیں کیسی پڑھ رہے ہیں، کہانیاں کیسی پڑھ رہے ہیں، ہر چیز کی نگرانی لازمی ہے. تو بہرحال ان دو جو ہے ایک طرح سی مثالوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ کیا ان چیزوں میں کوئی تاثیر نہیں ہے، بلکہ ہمارے یقین. اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اکثر میں بیان کرتا رہتا ہوں، انا عند ظن عبدی بی، کہ میں بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ پیش آتا ہوں. تو جو شخص جیسا گمان رکھتا ہے، اس کے گمان میں یہ ہوتا ہے ابھی میں ٹھیک ہو رہا ہوں، خود بخود آدھی بیماری اس کی اینڈ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح شرعی لحاظ سے ایک حدیث بھی ملاحظہ فرمائیے کہ ان تعویذات، غیر شرعی تعویذات، یہ دموں میں اثر کیسا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث بیان فرمائی، ان الرقیٰ والتمائم والطوالۃ شرک، کہ جھاڑ پھونک، تعویذات اور محبت وغیرہ کے لیے تعویذات کا استعمال کرنا یہ شرک ہے. تو ان کی زوجہ نے، ان کی بیوی نے کہا کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں. وہی الفاظ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بیان کیے. واللہ، اللہ کی قسم، مجھے میری آنکھ پہ شدید درد تھا تو میں نے ایک فلاں یہودی کے پاس میں گئی اور اس سے کیا کروایا، دم کروا. اس نے مجھے دم کیا. جب اس نے دم کیا تو میری آنکھ میں آرام آ گیا فوراً. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ شرک ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ آنکھ کی تکلیف دراصل شیطان کا کام تھا، جو اپنے ہاتھ سے تمہاری آنکھ کو دبا رہا تھا، تمہاری آنکھ میں تکلیف پہنچا رہا تھا. جب تم اس یہودی یا یہودیہ کے پاس گئی اور اس نے تم پر دم کیا تو آنکھ کی تکلیف دینے سے وہ شیطان باز آ گیا. تو لہٰذا یہ تکلیف شیطان دے رہا تھا، ٹھیک ہے،
اور تاکہ تمہارا عقیدہ کمزور ہو، تم اس فلاں کے پاس جاؤ اور وہ تمہیں غیر شرعی یا غیر جو شرعی الفاظ ہیں ان کے مطابق تعویذ بنا کے دے یا تم پہ دم کرے، اور تم کیا کرو جو ہے تمہارا یہ یقین اور بلیو ہو جائے کہ بھائی فلاں نے مجھے دم کیا اور کیا ہو گئے، مجھے شفا مل گئی، تو تمہارا عقیدہ کمزور کرنے کے لیے شیطان نے یہ کام کیا۔ لہٰذا ہم بھی جب کہیں جاتے ہیں ہمیں شفا حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے وہ شفا ہوتی ہے، لیکن ہمارا عقیدہ کیا بن جاتا ہے کہ فلاں بزرگ نے، فلاں بابا نے، فلاں شخصیت نے جو دم کیا یا تعویذ دیا اس سے شفا ہوئی۔ یہ سب شیطان کے کام ہوتے ہیں کہ شیطان ہمیں ہمارا عقیدہ خراب کر سکے۔ آخر میں جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بعد میں اپنی زوجہ کو یہ کلمات بھی بتائے کہ تمہارے لیے یہی کلمات کہنا کافی تھے کہ تم اپنے اوپر ان کلمات سے دم کیا کرو، اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء شفاء الا شفاؤک لا یغادر سقما، ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں بھی شرعی اور مسنون طریقہ علاج سے دم کرنا چاہیے۔ آخر میں مسنون طریقہ علاج یا مسنون دم کیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ اور خاص ہے، سب حضرات متوجہ ہوں۔ ہم جب بھی ہمیں کوئی ایسی پریشانی آفت آتی ہے، دکھ درد بیماری آتی ہے، تو ہم کسی مولوی صاحب سے جب تک نہ ملیں ہم مطمئن نہیں ہوتے کہ مولوی صاحب بھی دم کریں گے تبھی ہمیں آرام آئے گا۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا، بخاری کی میں نے روایت پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ 70,000 لوگ ایسے بے حساب کتاب جنت میں جانے والے وہ ہیں جن کی صفت یہ ہے کہ وہ کسی سے دم نہیں کرواتے، یعنی خود اپنے اوپر دم کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے ہم خود دم کر لیا کریں۔ تو ہر کوئی ریسیپی نہیں بتاتا، کسی اچھے پکوان کی بریانی کوئی بنانے میں ماہر ہو نہیں بتاتا، لیکن جو علماء کا یہ کام ہوتا ہے یا مجھ جیسے طالب علموں کا کہ جو بھی علم ملے اسے آگے ڈیلیور کرنا چاہیے، پہنچانا چاہیے۔ تو مسنون دم ملاحظہ فرمائیے کہ جو ہم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے۔ جب ہم میں سے اللہ کی طرف سے کوئی اس طرح کے دکھ درد بیماری پیش آئے تو مسنون دم کا طریقہ ملاحظہ فرمائیے۔ بخاری کی روایت ہے، سورۃ الفاتحہ کا دم، سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے الرقیہ، رقیہ کا معنی یہی ہوتا ہے دم، ٹھیک ہے؟ تو سورۃ الفاتحہ دم میں لازمی رکھیں جب ہم اپنے اوپر یا کسی پر دم کریں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک قبیلے کے ایک سردار کو ایک سانپ نے ڈس لیا تھا، تو وہ صحابہ کی جماعت وہیں پہ قریب میں تھی، وہ ان صحابہ کے پاس ہے، تو صحابہ میں سے ایک صحابی نے اس سردار کے پاس جا کے اسے دم کر دیا، تو کیا ہوا، اس سردار کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کر دی۔ تو پہلا طریقہ یا پہلی چیز دم میں سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، یہ مکمل، ٹھیک ہے؟ دوسرے نمبر پہ درود شریف، اس کے متعلق بھی پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ ہر دعا جس میں درود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑا جائے، زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، یعنی اللہ کے پاس نہیں پہنچتی، تو گویا کہ اس کے قبولیت کے چانسز کیا ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ، درود شریف اپنے سے بنے بنائے نہ ہوں، بلکہ سب سے مسنون درود جو ہے جو ہم نماز میں تشہد میں پڑھتے ہیں اتحیات کے بعد، اللہم صلی علی محمد الی آخری۔ تیسرے نمبر پہ معوذات کیا ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اصل میں تعویذ کا لفظ بھی عوذ یعوذ سے نکلا ہے، کسی کو کسی کی پناہ میں دینا۔ تو معوذات کو معوذات اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے، شرور سے، جنات سے، خبائث سے۔ تو تیسرے نمبر پہ الحمدللہ، درود شریف، اور آخری قرآن مجید کی 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 صورتیں اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے ہاتھوں پہ پھونک کر۔ تو یہ طریقہ علاج سب کو معلوم ہے، کسی طرح کی دکھ درد بیماری کے لیے یہ ہم سب اپنا سکتے ہیں۔ تھوڑا سا ایڈوانس جو طریقہ اس کی طرف چلتے ہیں۔ جہاں پر درد ہو، جہاں پہ ہمارے جسم میں جہاں پہ الم ہو، درد ہو، سر میں، پٹھوں میں، کہیں پر بھی 3 مرتبہ بسم اللہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھی جائے، اعوذ بعزت اللہ و قدرتی من شر ما اجد و احاذر،
آپ کہیں گے قاری صاحب ہمیں تو یہ یاد نہیں ہو پاتی، تو جہاں ہم اتنے پیسے اور چیزوں میں خرچ کر دیتے ہیں، دعاؤں کی کتاب ہم لے سکتے ہیں 60 روپے یا 100 روپے میں، ٹھیک ہے، ہمارے فرسٹ ایڈ کے طور پہ ہمارے گھر میں پڑی رہے، ابتدائی طبی امداد، جو بھی پریشانی اور مشکلات ہو اسے کھول کے دیکھیں کس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں، کیا دعا بتلائی ہے۔ تو مسلم کی یہ روایت ہے کہ 3 مرتبہ بسم اللہ، 7 مرتبہ جو ہے یہ دعا پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتے ہیں۔ بری نظر سے حفاظت کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین، کہ نظر لگنا یہ حق بات ہے، اگر کوئی چیز قدر پر سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی، یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو لہٰذا بد نظری بھی لگنا یہ حق بات ہے، اگر کسی کو نظر کا اندیشہ ہو کہ بچوں کو، بڑے کو، کسی کو بھی، تو اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بخاری میں تعلیمات دی ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیء من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، ایسے کلمات ہیں۔ آپ حضرت حسنین، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اگر آخری کی 2-3 چیزیں نہیں یاد ہوئیں تو میں پہلی 3 چیزیں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ، جب بھی کسی جسم میں کے کسی حصے میں یا کسی کو دم کرنا، سورۃ الفاتحہ، درود شریف، اور آخری 2 قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ صورتیں اور یہ چیزیں دم کر کے جو ہے ہم اس چیز سے اللہ تعالیٰ کے ہاں شفا یابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان اعمال کو اپنانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔